الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک محبت کا خاص وظیفہ ہے، اور بھی آپ کاموں کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی میں رکاوٹ ہے، یا منگنی میں رکاوٹ ہے، یا کوئی چیز گم ہو گئی ہے، یا خصوصاً اس شخص کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو چھوڑ گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے سوا نہیں رہ سکتے، لیکن یہ ویسے ہوتے تو دل کے خیال ہی ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، کون کسی کے سوا نہیں رہ سکتا، ہر کوئی رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خاص وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کے سوا نہیں رہ سکتے۔ اب اس وظیفے کو کرنے کے بعد وہ آپ کے سوا نہیں رہ سکے گا، یہ حقیقت ہے۔ جیسے تم تڑپتے ہو ویسے وہ تڑپے گا۔ یہ ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ ہے جس کو بزرگان دین نے اپنے کافی ساری مجربات کی کتابوں میں تحریر فرمایا۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ کچھ دوست آپ کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کے تھک گئے لیکن کام نہیں ہوتا۔ یہ اکثر طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ رجعت کے مسائل درپیش آتے ہیں کہ کبھی کسی کا وظیفہ کیا ہے، وظیفہ کرتے کرتے ناغہ ہو گیا، یا وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیا ہے، یا وظیفہ پورا نہیں کیا، یا وظیفے کے اندر کوئی شرائط ہوئی ہیں ان پر عمل نہیں کیا۔ ان سب کی وجوہات سے رجعت ہو جاتی ہے، اور جب رجعت ہو جائے تو پھر جتنے وظیفے کرتے جائیں کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ تو رجعت کا آخری حال میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ تو یہ رجعت والی ویڈیو دیکھ کر پھر اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایک خاص وظیفہ ہے اور اس کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ جب کرنے لگیں تو کرنے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، جتنا مناسب ہو سکے۔ صدقے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں دوستو، بڑے فائدے ہوتے ہیں صدقے کے، تو لازمی صدقہ کرنا۔ یہ 4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے کرنا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وہ طریقہ کار کیا ہے کرنے کا؟ سب سے پہلے ایک کاغذ لینا ہے، ایک کاغذ لینا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک کاغذ ہے، یہ ایک کاغذ ہے۔ یہ کاغذ لے کر نا اس کے 4 کونے بنتے ہیں، یہ 1 2 3 4۔ ان 4 کونے کے اوپر یہ اسم اعظم لکھنا ہے۔ وہ اسم اعظم یا حق کو، یہی اسم اعظم یا حق کو ان 4 کونوں کے اوپر لکھنا ہے۔ اور لکھنا کس وقت ہے؟ آدھی رات کا وقت ہو، آدھی رات کا وقت، جس وقت آپ تہجد کے لیے جاگتے ہیں۔ رات کے 2 حصے کر لیں، جب سے سورج غروب ہوتا ہے اس سے لے کر اور سورج طلوع ہونے تک، یہ ایک رات ہے۔ اس ٹائم کے اندر اس ٹائم کے 2 حصے کر لیں۔ جو درمیانی حصہ ہے نا وہی ٹائم آپ مقرر کریں، آدھ رات وہ بنتی ہے، اس کا درمیانی حصہ مقرر کریں۔ اسی وقت آپ اٹھ کر وضو کریں، وضو کرنے کے بعد ایک کاغذ لیں، اس کاغذ کے 4 کونوں کے اوپر یہی اسم اعظم لکھیں، یا حق کو۔ یہ اسم اعظم اس 4 کونوں پر لکھ کرنا، پھر اسی کاغذ کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر اسی طرح رکھنا ہے۔ اسی طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پھر آسمان کی طرف دیکھتا رہے،
آسمان کی طرف، یہ ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کاغذ ہو، آسمان پر دیکھتا رہے، اور پھر 500 مرتبہ یہی اسم اعظم پڑھنا ہے، یا حق کو یا حق کو یا حق کو، 500 مرتبہ، 500 مرتبہ مکمل کر کے پھر اس شخص کا نام لے کر تصور میں اس کی طرف پھونک مار دے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک رات کرے گا، ایک رات، دوسری رات اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسے یہ تڑپتا ہے نا ویسے وہ تڑپے گا۔ یہ ایک ایسا خاص مجرب اسم اعظم ہے۔ اور ہاں، اس اسم اعظم کو اگر کوئی باہر بیٹھا ہے، مثال کے طور پر گھر والا ہے، وہ واپس نہیں آ رہا، اس کو بلانے کے لیے بھی آپ اس اسم اعظم کو کر سکتے ہیں۔ یا کہیں مقدمہ ہے انگریز کی کچہری میں آپ کا، ظاہری بات ہے یہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں، رشوتیں ہوتی ہیں، غربا لوگ ہوتے ہیں، رشوت کے ستائے ہوئے، رشوت نہیں ہو سکتی، پھر بھی آپ اس اسم اعظم کو اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے۔ یا کوئی اور جائز کام ہے جس میں آپ کامیابی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی پانا چاہتے ہیں، تو اس کامیابی پانے کے لیے بھی اس اسم اعظم کو اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کامیابی ہوگی، انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔